بالکل سیدھے ہو جاؤ اللہ کی طرف، درست ہو جاؤ اللہ کی طرف، ہر جانب سے کٹ کے اللہ ہی کی طرف ہو جاؤ۔ وَاسْتَغْفِرُوهُ، اسی سے بخشش طلب کرو۔ سورۃ فصلت آیت نمبر 6۔ اور کبھی اللہ رب العالمین استغفار کرنے والوں کی تعریفوں میں گویا ہوتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ فرمایا والصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، کہنے والے، والقانتین، اللہ کے حضور عاجزی کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، والمنفقین، اللہ کے لیے مال خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت اٹھ کے اللہ کے حضور بخشش طلب کرنے والے۔ ان کی تعریفیں مالک کرتا ہے۔ آیت نمبر 17۔ اور کبھی اللہ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اللہ تعریف کرتے ہیں مومن بندوں کی۔ کون سے مومن بندے؟ جن سے گناہ ہو جائے، کیا ہو جائے؟ گناہ ہو جائے۔ اذا فعلوا فاحشۃ، کوئی کام بے حیائی کا کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ ہے کوئی؟ اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ اور کبھی اللہ رب العالمین استغفار کا تذکرہ یوں کرتے ہیں، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو کوئی برائی کر جائے یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے گناہ کے ذریعے، پھر کیا کریں؟ اللہ اکبر، غلطی ہو جائے، اس سے گناہ ہو جائے، ظلم کر جائے اپنے اوپر، اور پھر اپنے رب کے حضور گڑ گڑانے لگ جائے، فرمایا ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشش مانگنے لگتا ہے، تو فرمایا یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو رد کرنے والا نہیں پائے گا، اللہ کو تانا دینے والا نہیں پائے گا، اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ عجیب دور ہے ہری پور والوں، آج کے دور میں اس وبا نے دنیا کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں، لیکن میرے مالک نے بخشش کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ جہاں جاؤ گے آج دھتکار دیے جاؤ گے، ساری درگاہیں بند ہیں، ساری دنیا کی درگاہیں آج بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، آج سارے شفا خانے بند ہیں۔ کئی کہتے ہیں شفا کا پانی ہے، کئی کہتے ہیں خاک شفا ہے، کئی کہتے ہیں پیر صاحب کے تھوکوں سے بیڑے پار ہوتے ہیں، لیکن یقین کیجئے آج سارے ہی دروازے بند کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج شفائیں بانٹنے والے خود اپنے گھروں میں محصور ہیں، سب نے دروازے بند کیے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں جہاں سے تم نے امیدیں باندھی ہوئی ہیں، یہاں شفائیں نہیں ملتی، شفائیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کیا آج بھی رب کو نہیں پہچانے گا کوئی؟ کیا آج بھی غور نہیں کرے گا؟
یہی تو وقت ہے اپنے رب کو پہچاننے کا۔ فرمایا یجد اللہ تواب الرحیم، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بخشنے والا پائے گا۔ یجد اللہ غفور الرحیم، سورہ نساء آیت نمبر 110۔ اور کبھی اللہ کا قرآن یوں کہتا ہے، اللہ دعوت دیتے ہیں، پکارتے ہیں، بلاتے ہیں استغفار کی طرف، کہتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ او پاکستان والو، او عالم اسلام کے مسلمانوں، کہاں جانا چاہیے؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے جو مغفرت ہے اس کی طرف دوڑو۔ ہر دروازہ بند ہے لیکن اسی در سے صدا آ رہی ہے، میرا در کبھی بند مجھ سے مانگ۔ میرے لیے کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر کی کوٹھڑی میں تنہائی میں بھی پکارے گا، میرا دروازہ کھلا پائے گا، مجھے لبیک کہتا ہوا پائے گا۔ سارعوا الی مغفرۃ، جلدی کرو، بڑو تیزی کرو اپنے رب کی طرف سے جو مغفرت ہے اس کی طرف۔ وجنت عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اور کبھی اللہ یوں گویا ہوتے ہیں، سورہ آل عمران آیت 133، اور کبھی اللہ فرماتے ہیں افی اللہ شک، واہ جی کیا انداز ہے، افی اللہ شک، او کائنات والو کیا اب بھی تمہیں اللہ میں شک ہے؟ افی اللہ شک، کیا اللہ میں تمہیں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو، یدعوکم، وہ تمہیں بار بار پکار رہا ہے، یدعوکم، تمہیں بلا رہا ہے، کس لیے؟ لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے۔ کتنی پیاری بات ہے، مالک مجرموں تمہیں بلا رہے ہیں، آؤ میں بخشنا چاہتا ہوں، آؤ۔ لیغفر لکم من ذنوبکم، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 10۔ اور کبھی اللہ کا قرآن یوں کہتا ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے جو نا امید ہوتے ہیں گمراہ ہیں۔ کون ہے جو رب کی رحمت سے نا امید ہے؟ ہاں وہی نا امید ہیں آج جو الضالون، کیا ہیں؟ جو گمراہ ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، وہ آج بھی امیدیں کس سے باندھے ہوئے ہیں؟ ان کی امیدیں اللہ سے ہیں۔ سورہ حجر آیت 56۔ اور کبھی اللہ یوں فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ وبا تو آئی ہے، ساری دنیا کو اس نے لپیٹ میں رکھا ہوا ہے۔ یقین کیجئے تمام دنیا کی سائنس، روئے زمین کے ڈاکٹر اور طبیب پریشان ہیں، ساری دنیا حیران ہے، ایک چیخ اور پکار ہے، بچاؤ بچاؤ کی ایک صدا ہے۔ محدود رہیے، محفوظ رہیے، گھر میں رہیے، محفوظ رہیے، یہ احتیاطی تدابیر ہو رہی ہیں۔ میرے دوستو، اس سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہاں لیکن چونکہ اسباب ہمارے دین نے ہمیں بتائے ہیں، اسباب کا انکار نہیں۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ صرف کچھ زیادہ ہی ان کے اندر آ جاتا ہے نا، وہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ اتنا ہوتا نہیں جتنا وہ اظہار کرنے لگتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہے جی، کچھ بھی نہیں۔ او بھائی کچھ بھی نہیں ہے، پھر جاؤ چولہے میں بیٹھ جاؤ نا، کچھ بھی نہیں ہے جی،
پانی میں چھلانگ لگاؤ، کچھ بھی. اور میرے دوستو، اسباب اختیار کرنا یہ دین کے منافی نہیں ہے. دین کہتا ہے اسباب اختیار کیجئے، لیکن فرق کیا ہے؟ میرا ایک جملہ یاد رکھیے ہری پور والوں، تحفہ دے کے جا رہا ہوں. اسباب مومن بھی اختیار کرتا ہے، اسباب کافر بھی اختیار کرتا ہے، کیونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے. کیا ہے؟ اسباب مومن بھی اختیار کرتا ہے، اسباب کافر بھی اختیار کرتا ہے. فرق کیا ہے؟ کافر اسباب اختیار کر کے بھروسہ بھی اسباب پہ کرتا ہے، مومن اسباب اختیار کر کے بھروسہ رب پہ کرتا ہے. یہی فرق ہے مومن میں اور کافر میں. اسباب اختیار کیجئے، لیکن بھروسہ توکل کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ ہی پہ ہونا چاہیے. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. سورۃ یوسف آیت نمبر 87. اور کبھی اللہ کا قرآن یوں کہتا ہے کہ دیکھیے میرے انبیاء ہیں، معصومین کی جماعت ہے. کن کی جماعت ہے؟ سارے نبی معصوم ہیں گناہوں سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، لیکن باوجود معصوم ہونے کے، باوجود گناہوں سے دور رہنے کے، باوجود رب کی عبادتیں کرنے کے، پھر بھی جب بھی پکارتے ہیں تو کہتے ہیں ربا، استغفار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. چاہے وہ آدم علیہ السلام کیوں نہ ہو، چاہے وہ اماں حوا کیوں نہ ہو. قرآن کہتا ہے دونوں میاں بیوی، ہمارے ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ میں پڑنے والوں میں سے ہو جائیں گے. سورہ اعراف آیت 23. اور کبھی اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت نوح علیہ السلام، کیا کہتے ہیں؟ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا، تو رحم نہیں کرے گا تو اکم من الخاسرین، میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اور ہم دن بھر گناہ کرتے ہیں، شب میں گناہ کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں خدا جانے یہ آفت کیوں آ گئی، اپنا کچھ گناہ بھی نظر نہیں آتا. وہ ہمارے ایک علاقے کی ایک بوڑھی عورت تھی، جب زلزلہ آیا نا، یہ 2005 کا تھا غالباً، ایک زلزلہ آیا، لوگ حواس باختہ ہو گئے، ہر دن زمین جھٹکے. تو وہ باہر نکل کہتی اللہ اپنا کوئی گناہ بھی نظر نہیں آتا، اپنا مجھے کچھ گناہ بھی نظر نہیں آتا، پھر یہ اتنی زمین کیوں ہل رہی ہے؟ میں نے کہا سب سے بڑی مصیبت ہی ہم میں یہ ہے کہ ہمیں اپنا گناہ نظر نہیں آتا. ہاں دوسروں کے گناہ ہمیں پردے کے اندر بھی نظر آ جاتے ہیں، اسے اچھالتے ہیں، لیکن اپنا گناہ وہ نظر ہی نہیں آتا. جس دن آپ کو اپنے گناہ نظر آنے لگ جائیں گے، یہی آپ کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. پھر آپ مغفرت بھی مانگیں گے. تو دیکھیے انبیاء معصوم لوگ ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں.
استغفار کیا جا رہا ہے اور اللہ کے کلیم ہیں بڑے ہی عظیم ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ۔ کیا کہا رب سے؟ اللہ میں نے اپنا نقصان کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ ظاہر بات ہے بندے سے لغزش ہو جائے، کیونکہ کبائر سے تو انبیاء صغائر سے کیا ہیں؟ پاک ہیں، پھر بھی غیر اولا کام ان سے ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ تو رب فرماتے ہیں انہوں نے کہا فاغفر لی، کیا؟ فاغفر لی، تو رب نے فرمایا فغفر لہ، اس نے مانگا اور میں نے عطا کر دیا، اس نے بخشش طلب کی میں نے معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو گناہوں سے عذاب سے بچنے کا بہت پیغمبر قیامت تک کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، وہ کیا ہے؟ استغفار۔ شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ، میں بڑا مطالعہ کرتا ہوں ان شخصیات کا، رات کو پڑھ رہا تھا تو ایک عجیب بات ہے، استاد اور شاگرد کا اتنا گہرا تعلق کہ استاد کی وجہ سے شاگرد جیل میں رہے اور اس دن رہائی ملی جس دن استاد کا جنازہ ہو چکا تھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نامور شاگرد علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے استاد سے پوچھا، اے میرے استاد تسبیح نفع مند ہے، بہتر ہے بندے کے لیے، یا استغفار زیادہ فائدہ مند ہے؟ شاگرد کئی سوالات پوچھتے ہیں، اور جب شاگرد بھی ایسے کمال کا ہو، یہ ذہن میں آپ کے بھی آئے گا کہ آج کل ہم تسبیحات پہ زیادہ زور دیں، نفع دے گا یا استغفار؟ تو وہ فرماتے ہیں استغفار زیادہ نفع مند ہے یا تسبیح؟ استاد بھی علم ہو تو جواب ایسا دیا، کمال کر دیا، کہنے لگے میرا شاگرد اگر کپڑا صاف ستھرا ہو تو اس کے لیے خوشبو، بخور، عطر، عرق گلاب زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور اگر کپڑا گندا ہو، میلا ہو تو اس کے لیے صابن، صرف زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ کمال کی بات ہے، میں جھوم گیا۔ کپڑا صاف ستھرا ہو تو اس کے اوپر بندہ عطر لگائے تو مزہ آتا ہے، عود لگائے، کستوری اچھی ہوتی ہے اس کے لیے، اور اگر میلا ہو تو پھر صابن چاہیے، پھر صرف چاہیے کہ اس کو صاف کر کے دھو دے۔ تو مطلب کیا تھا استاد کا؟ اگر آپ گناہوں سے پاک نہیں ہیں تو تسبیحات بہتر ہیں، اگر آپ گناہوں سے آلودہ ہیں تو استغفار بہتر ہے۔ اگر گناہ نہیں تو تسبیح آپ کے لیے عطر ہے، عود ہے، مہک اٹھے گی، اور اگر آپ گناہوں میں آلودہ ہیں تو آپ کے لیے استغفار جو ہے وہ صابن کا کام دے گا، ستھرے ہو جاؤ گے۔ دوستو یہی وہ وقت ہے کہ پورے عالم میں جہاں یہ بتایا جاتا ہے ہاتھ نہ ملانا کسی سے، کیا ٹھیک ہے؟ ہاتھ نہ ملانا یہ احتیاطی تدبیر ہے، زیادہ قریب نہ بیٹھنا یہ بھی کیا ہے؟ احتیاطی تدبیر ہے جی۔ گھروں سے زیادہ نہ نکلنا یہ بھی احتیاطی تدبیر ہے۔ ہاتھ زیادہ دھویا کرو یہ بھی احتیاطی تدبیر ہے۔ ان تدبیروں کے ساتھ یہ تدبیر بھی اپنائی جائے
کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کیجئے، زیادہ سے زیادہ غیر محرموں سے دور بیٹھیے، زیادہ سے زیادہ غیر محرموں سے ہاتھ نہ ملائیے، بے حیائی سے دور رہیے۔ یہ سارے احتیاطی تدابیر ہیں، ان سے کیا رہیے؟ دور رہیے۔ اور ہم دونوں کی دعوت دیتے ہیں کہ اگر جہاں یہ تدبیریں ہیں تو وہاں ان تدبیروں پر بھی عمل ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف توجہ ہو کہ اللہ گڑی سے نکال دے، اللہ ہمیں بچا لے۔ اور آپ کو یہ ایک وقت کی اجازت نہیں ہے، میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں ذکر کرتا ہوں، آپ ذرا دیکھیے۔ لوگ پریشان ہیں آج کل، کہتے ہیں نا یہ کیا چیز ہے، کوئی کہتے ہیں عذاب ہے، کوئی کہتا ہے کیا ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ طاعون کیا چیز، یہ وبا کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ لمحوں میں لقمہ اجل بن جاتے ہیں؟ سن 6 ہجری میں بھی طاعون کی وبا آئی تھی، جب اللہ کے پاک پیغمبر صلح حدیبیہ کے سال معاہدہ کر رہے تھے، لیکن وہ بھی فارس اور روم میں وہ وبا آئی تھی، ایران میں، روم میں، ان علاقوں میں وبا آئی تھی۔ 25,000 بندے مرے تھے، کتنے؟ لیکن مدینہ میں مسلمان محفوظ رہے تھے، کیونکہ مدینہ میں طاعون نہیں آ سکتا، دیگر بیماریاں وبا آ سکتی ہے، طاعون نہیں آ سکتا۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جب آپ سفر دوسری مرتبہ کرنے جا رہے تھے شام کا، تو شام کے امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راستے ہی میں تھے کہ ان کا پیغام آیا، نہ آئیں، یہاں طاعون کی وبا آ چکی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں کو روک دیا، ٹھہر جائیے، کیا کرنا چاہیے؟ کچھ کہنے لگے جانا چاہیے، کچھ نے کہا نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رائے یہ تھی کہ نہیں جانا چاہیے، ہمیں واپس مدینہ میں جانا چاہیے۔ لیکن کچھ ساتھیوں کا اصرار تھا کہ جی اللہ پہ توکل کیجیے اور جائیے، اور کئیوں نے تو یہاں تک لفظ کہہ دیے، اے عمر افرارا من قدر اللہ، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ تو فاروق اعظم کہنے لگے، ہاں، فرارا من قدر اللہ الی قدر اللہ، میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگتا ہوں، کہیں اور نہیں جا رہا۔ اتنے میں ایک صحابی نے آ کے حدیث بھی سنا دی، فرمایا امیر المومنین، میں نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، جب کسی زمین میں، کسی علاقے میں آپ سنو وبا آ چکی ہے، طاعون آ چکا ہے، ذرا میں الفاظ بھی پڑھ دیتا ہوں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیہ، جب کسی جگہ وبا نہ جایا کرو، وہاں نہ جایا کرو، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، اور اگر کسی بستی میں یہ وبا آ جائے، وَأَنْتُمْ بِهَا، تم اس علاقے میں ہو، فِرَارًا مِّنْهُ، تو وہاں سے بھاگو بھی نہیں۔ خدا کی قسم کتنی پیاری تدبیر ہے، جہاں آئی ہو وہاں جاؤ نہیں، وہاں جاؤ نہیں، اور جہاں تم ہو اور وہاں آ جائے وہاں سے بھاگو نہیں۔ اچھا، جب حدیث سنائی فاروق اعظم نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے میرا عمل نبی کی سنت کے مطابق کر دیا ہے، کہ جہاں وبا ہے میں وہاں داخل نہیں ہوا۔ اور ابو عبیدہ بن جراح اس وبا میں شہید ہوئے،
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی وبا میں شہید ہوئے، کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ طاعون کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے؟ خوب کان کھول کے سن لو میرے دوستو، ام المومنین نے پوچھا طاعون کے بارے میں، فَأَخْبَرَنِي، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے بتایا، فرمایا عائشہ انہو عذاب، یہ عذاب ہے اللہ کا، یبعثہ اللہ علی من یشاء، اللہ جس پہ چاہتا ہے یہ عذاب بھیجتا ہے، لیکن وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اس کو مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنی حوصلہ افزا بات ہے کہ یہ عذاب کس کے لیے ہے؟ بولو، کافروں کے لیے، مومن کے لیے یہ عذاب نہیں ہے، یہ رحمت ہے۔ واہ مومن، کتنی شان ہے تیری، تجھ پہ آفت بھی آئے تو آفت بھی تیرے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگلی بات، اگر وبا میں ایک بندہ آ گیا اور فوت ہو گیا وبا کی وجہ سے، کیا ملے گا؟ فرمایا لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، جو بھی بندہ ہو جس پہ طاعون آ جائے، اس وبا میں مر جائے، فَيَمْكُسُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، دائیں بائیں نہیں بھاگتا، جہاں وبا آ جائے وہیں ٹھہر جاتا ہے، صابرًا، صبر کرتے ہوئے، محتسباً، اللہ سے ثواب اور اجر کی امید رکھتے ہوئے، یعلم، یہ جانتے ہوئے کہ انہو لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، کہ مجھے وہی مصیبت پہنچے گی جو میرے رب نے میرے لیے لکھ دی ہے، تو اگر اس وبا میں مر جائے تو کان لہ مثل اجر شہید، اس کے لیے شہید کا اجر ہے۔ کون سے مرتبے پہ فائز ہے؟ شہادت کے مرتبے پہ فائز ہے۔ تو پھر مومنوں میں اتنی افراتفری کیوں ہو؟ افراتفری نہ مچاؤ، مومنوں کو یہ فضائل بھی سناؤ، اہل ایمان کو رب کی طرف رجوع بھی کہو، اور جو احتیاطی تدابیر کہی جاتی ہیں یہ بھی کرو، یہ ضروری ہے۔ ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر ہمارا دین ان اسباب ظاہریہ کے استعمال کرنے کا منکر نہیں ہے، یہ بالکل احتیاط کیجیے، لیکن توکل و بھروسہ اللہ پر کیجیے۔ اللہ اکبر۔ اور مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں، بلکہ متفق علیہ حدیث ہے، فرمایا الطاعون شہادۃ لکل مسلم، طاعون کی یہ وبا ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ کون سا درجہ ہے؟ شہادت کا درجہ ہے۔ جب یہ شام میں یہ وبا آئی تھی تو معاذ بن جبل نے دعا کی تھی، یا اللہ اس میں میرا بھی حصہ کر دے، اس میں میرا بھی حصہ کر دے، تو ان کے اوپر بھی آئی اور اس طرح مرتبہ شہادت پا گئے۔ میرے دوستو، یہ عذاب ہوگی، یہ وبا، یہ وائرس عذاب ہوگا، کسی کے لیے ہوگا جو اہل ایمان، ان کے لیے یاد دہانی ہے، اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے اور نعمت ہے۔ اگر اس میں کوئی بندہ مر جائے، وہ کون ہے؟ شہید کا درجہ پائے گا۔ میرے دوستو، یہ بیماریاں آتی کیوں ہیں؟ سوال یہ ہے، کیوں آتی ہیں؟ آج آپ کو دو سبب
جو اللہ کے پاک پیغمبر نے ذکر کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ یہ بیماریاں آتی ہیں دو وجہ سے۔ پہلی وجہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلے، اور بے حیائی بھی اعلانیہ، کیا اعلانیہ بے حیائی ہو، تو پھر ان میں ایسی وبائیں اور طاعون پھیلتا ہے۔ یہ پہلا سبب ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں، ذرا الفاظ حدیث سن لیجئے تاکہ آپ کو تسلی بھی ہو جائے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب بھی کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے، حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ وہ اعلان کرتے ہیں اس بے حیائی کا۔ یہ کچھ دن پہلے ہوئی تھی کہ نہیں جی؟ اعلانیہ طور پر جب ایسی ہوتی ہیں تو فرمایا الا فشا فیہم الطاعون، ان میں طاعون اور ایسی مہلک وبائیں پھیلتی ہیں، والاوجاع التی، اور ایسی تکلیف دے موذی بیماریاں پھیلتی ہیں، التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، کہ جو ان کے پہلے آبا و اجداد میں کسی میں بھی بیماری نہیں گزری۔ ایسی ایسی بیماریاں اور تکلیفیں آتی ہیں جو پہلے کہیں اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا کسی نے۔ تو پہلے کرونا نام کی کوئی چیز سنی تھی آپ نے؟ ایسی بیماریاں آتی ہیں۔ پہلا سبب بے حیائی، اور دوسرا سبب اللہ کے نبی نے فرمایا ما ظہر البغی فی قوم قط الا ظہر فیہم الموتان، جب بھی کسی قوم میں ظلم، زیادتی، بغاوت پھیل جائے تو ان میں موتان ظاہر ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یہ موتان کیا چیز ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا القتل، طاعون سے مرنا، لڑائیوں کے ذریعے مرنا، موت کثرت سے مریں گے لوگ۔ سچ بتاؤ اس وقت یہ دونوں سبب ہیں یا نہیں؟ یا تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں سچ بتاؤ، کیا بے حیائی کا عروج ہے دنیا پہ کہ نہیں؟ نمبر دو، کیا ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ عالمی ظلم یہ ہے، آج 1 سال 8 مہینے ہونے والے ہیں کشمیری کرفیو میں۔ آپ 6 دن اپنے گھروں میں نہیں بند رہ سکتے ہو۔ 6 دن آپ گھروں میں بند ہو، آپ کی کیا کیفیت ہے؟ میرے 1 ہفتہ ہو گیا میں گھر میں ہوں، پروگرام رکے ہوئے، میں تو گھومنے والا آدمی تھا۔ یقین کرے 2 پارے تلاوت کر کے بھی، مطالعہ کر کے بھی، پھر بھی تھکتا ہوں، وقت ہی نہیں گزرتا۔ تو جن بیچاروں کو ظلماً 8 مہینے سے روکا ہوا ہے، جب ایسا ظلم ہو تو پھر ایسی وبائیں کیوں نہیں پھیلیں گی؟ شام میں، عراق میں، یمن میں، لیبیا میں، کہاں کہاں مسلمان پہ ظلم نہیں ہو رہا؟ جب ایسا ظلم ہوگا پھر یہ وبائیں آئیں گی۔ اور اس کے علاوہ آپ کو اپنے معاشرے کا ظلم بتاؤں، بھائی نے بھائی کا حق دبایا ہے، پڑوسی نے پڑوسی کا حق دبایا ہے، بھائیوں نے بہنوں کا حق دبایا ہوا ہے۔ کوئی قائل ہے کہ بہن کے کوئی حق ہے بیٹی کا؟ مانتے تک نہیں ہے مسلمان۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک ظلم ہے۔ جب تک ظلم اور بے حیائی ہوگی یہ وبائیں آئیں گی۔ ان 2 چیزوں کو بھی ختم کر دیجئے، احتیاطی تدابیر میں ان کو بھی شامل کر لیجئے کہ فی الفور بے حیائی ختم، پابندی۔ نمبر 2، فی الفور ظلم کو اٹھا دیا جائے۔ دیکھنا انشاءاللہ ساری چیزیں ختم ہوں گی۔ میری دعا ہے اللہ کے حضور کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان مہلک اور موذی بیماریوں سے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اور خصوصاً عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، ہر بندے کو اپنے ملک کی ایک فکر ہوتی ہے۔
آپ دیکھ لیں احتیاطی تدابیر سے انکار نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کو میڈیا آ رہی ہے، آپ کو پوری قوم کا، ملک کے وزیر اعظم لگے ہوئے ہیں، قوم کے سربراہ لگے ہوئے ہیں، علماء دن رات لگے ہوئے ہیں، خدا را لوگوں احتیاط کیجیے احتیاط کیجیے، تو احتیاط میں کوئی حرج نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کئی لوگوں کو اس دن ایک بندے نے مجھے بڑی پیاری بات کی، کہتے ہیں جب زلزلہ ہوتا ہے تو لوگ گولی کی طرح گھر سے بھاگتے ہیں. جی بھاگتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس وقت توکل نہیں ہوتا، اس وقت کوئی نہیں کہتا کہ یار اللہ پہ توکل نہیں کیا آپ نے. احتیاط ہے نا. جب وہ مجرم نہیں ہے تو اس وبا کے لیے بھی احتیاطی تدابیر کرنے والا یہ بھی جو ہے اللہ سے توکل سے دور نہیں ہے، یہ توکل کے عین مطابق ہے. پرسوں گپ لگ رہی تھی محفل میں، تو ایک دوست آیا، میں نے کہتا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا توکل یہی، آپ باہر سائیکل کھڑی کر کے آئے ہیں موٹر سائیکل؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا تالا لگایا ہے؟ کہتا ہے جی. میں نے کہا جب آپ نے تالا لگا دیا اب آپ نے اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ دیا، تالا بھی لگا دیا، توکل کر دیا. ورنہ اگر آپ نے تالا نہیں لگایا اور توکل کر کے آ گئے تو آپ اللہ پہ توکل کر کے بغیر تالے کے چھوڑ آئے، چور اللہ پہ توکل کر کے لے بھی جائے گا. ہاں اسلام اسباب کے دائرے میں وہ اسباب جو شریعت کے خلاف نہ ہو بھرپور جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، حکم دیتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.